فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں لہو کی موجیں، مؤلف ہیں محمد علی سید صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چھٹی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 149۔ باب شروع ہو رہا ہے 8واں اور عنوان ہے زنجیروں کی گونج۔ رسول کے نواسے حسین بن علی نے اسلام کے نقاب پوش دشمنوں کے خلاف جو منصوبہ بنایا تھا، اس کا دوسرا مرحلہ ختم ہو چکا تھا۔ آج کی شام سے اس منصوبے کے تیسرے مرحلے کا آغاز ہو رہا تھا۔ اس تیسرے مرحلے کی سربراہی حسین بن علی کی بہن جناب زینب بنت علی کے سپرد تھی۔ اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ رات کے اس گھپ اندھیرے میں آسمان سے چھوٹے چھوٹے چمکتے ہوئے ذرات زمین پر گر رہے تھے۔ ایک روشنی بار بار پیدا ہوتی، کبھی ایک نشیب کی طرف، کبھی دریائے فرات کے کنارے، کبھی جلے ہوئے خیموں کے قریب۔ ہوا کے جھونکوں میں عجیب پرسرار آوازیں پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ آوازیں ہچکیوں اور سسکیوں سے ملتی جلتی تھیں۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے لاتعداد نادیدہ غیر مرئی مخلوق کربلا کے ریگزاروں میں ادھر سے ادھر جا رہی ہیں۔ کچھ نظر نہیں آتا تھا، لیکن اس مخلوق کو ہوا کے جھونکوں، ریت کے ٹیلوں اور شہیدوں کی لاشوں کے ارد گرد محسوس کیا جا سکتا تھا۔ دراصل یہ 70,000 فرشتے تھے جو امام حسین علیہ السلام کی صدائے استغاثہ سن کر عصر کے وقت آسمان سے ان کی مدد کے لیے زمین پر اترے تھے۔ انہوں نے زخموں سے چور امام مظلوم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی تھی: اللہ کے خلیفہ، آپ حکم دیں کہ ہم آپ کے ان دشمنوں کو ایک اشارے سے جلا کر خاست کر دیں۔ نہیں، یہ جیسے بھی ہیں، مگر شاید ان کی نسل سے کوئی سچا مسلمان پیدا ہو، پھر تمہارا اور ان کا کیا مقابلہ۔ میں یہ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ میں صرف اس دنیا میں بسنے والے انسانوں سے مدد چاہتا ہوں، کیونکہ اس میں ان انسانوں ہی کی بہتری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میری یہ صدائے استغاثہ زمانوں اور فاصلوں پر چھا جائے گی، اور قیامت تک پیدا ہونے والا آخری انسان بھی اسے ضرور سنے گا۔ ان میں سے جو لوگ اللہ کے دین سے محبت کرنے والے ہوں گے، میری آواز سن کر ضرور میری مدد کو آئیں گے۔ لیکن اے امام وقت، آپ اس وقت کہاں ہوں گے؟ لوگ آپ کی مدد کو آئیں گے؟ ایک فرشتے نے رندھی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ اپنے اللہ کے فضل و کرم سے میں ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ پھر میرے 9 بیٹے ہیں، جن میں سے کوئی نہ کوئی ہر دور میں، ہر صدی اور ہر لمحے زمین پر اللہ کی حجت بن کر رہے گا۔ زمین کبھی میرے بیٹوں سے خالی نہیں ہوگی۔ دین اسلام انہی کے ہاتھوں میں محفوظ رہے گا۔ میری صدائے استغاثہ قیامت تک اسی طرح انسانی ذہنوں، بستیوں، نسلوں، تہذیبوں اور معاشروں میں گونجتی رہیں گی، اور ہر دور میں انسان گروہ در گروہ میری مدد کو آگے بڑھتے رہیں گے۔ وہ کس طرح آپ کی مدد کریں گے؟ ایک فرشتے نے پوچھا۔ وہ لوگ دین اسلام کو مضبوطی سے تھام لیں گے، قرآن کی حفاظت کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، وقت پر نماز پڑھا کریں گے، مظلوموں کی مدد کریں گے، ظالموں کے آگے چٹان بن جائیں گے، دین کی حفاظت میں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کریں گے، مشکلات میں صبر کریں گے، نیکیوں کو عام کریں گے، برے کام خود بھی نہیں کریں گے اور دوسروں کو بھی برے کاموں سے روکیں گے، علم کو پھیلائیں گے اور میرے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے رہیں گے۔ یہ سب انسان اپنے اپنے زمانوں اور اپنے اپنے معاشروں، ملکوں، شہروں اور قصبوں میں دراصل میری صدائے استغاثہ پر میری مدد کرنے والے ہوں گے۔ ایسے انسان کسی بھی زمانے میں ہوں، کسی بھی شہر میں رہتے ہوں، میرے ساتھی، میرے دوست، میرے مددگار ہوں گے۔
یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے زمانے کے امام کے حکم کے مطابق اپنے اپنے انداز سے دین الہی کے لیے قربانیاں پیش کریں گے۔ اے حجت خدا، اے اپنے ہی امت کے ہاتھوں شہید ہونے والے، اے شہیدوں کے سردار، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرشتوں نے سوال کیا۔ تم آسمان کی طرف لوٹ جاؤ اور قیامت تک میرے چاہنے والوں، مجھ پر آنسو بہانے والوں، میری محبت کا مطلب سمجھنے والوں، میری یاد میں بہنے والے آنسوؤں کی قدر و قیمت جاننے والوں، ظالموں سے ٹکرانے والوں اور دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے رہو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا۔ 70,000 فرشتے اسی وقت آسمان کی طرف پرواز کر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب تم سب فرشتے قیامت تک کے لیے زمین پر جا کر رہو۔ تمہارا قیام کربلا میں حسین بن علی کی قبر کے قریب رہے گا اور تم اس قبر کی زیارت کے لیے آنے والوں کے لیے مجھ سے دعا کیا کرو گے۔ یہ فرشتے جب دوبارہ کربلا کے میدان میں اترے تو دریائے فرات کے کنارے آندھیاں چل رہی تھیں، ہر طرف اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا، شہیدوں کا خون ریگزار کربلا میں جذب ہو رہا تھا، مظلوموں کی لاشیں بے گور و کفن میدان میں بکھری ہوئی تھیں۔ خاندان بنی ہاشم کے تمام شہیدوں کے سروں کو ان کے جسموں سے کاٹ کر نیزوں پر بلند کیا جا چکا تھا۔ قافلہ حسینی کے بچے اپنی اپنی ماؤں، بہنوں اور کنیزوں کی گودوں میں سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ ہوا کی جھونکوں میں پھیلی ہوئی سسکیوں کی آوازیں ان فرشتوں کی تھیں جو اللہ کے آخری نبی کی اولاد کی بے کسی اور مظلومی پر آنسو بہا رہے تھے۔ 11ویں محرم کا زرد چاند گہنایا ہوا لگ رہا تھا۔ رسول کے نواسے حسین بن علی نے اسلام کے نقاب پوش دشمنوں کے خلاف جو منصوبہ بنایا تھا، اس کا دوسرا مرحلہ ختم ہو چکا تھا۔ منصوبے کا یہ تیسرا حصہ بڑا صبر آزما مرحلہ تھا۔ اب تک کے دونوں مرحلوں میں بنی ہاشم کے جوان موجود تھے، امام حسین کے بہادر ساتھی زندہ تھے اور سب سے بڑھ کر حسین ابن علی جیسا بہادر سردار موجود تھا۔ اب صورتحال مختلف تھی۔ اب خاندانوں کے مردوں میں صرف سید سجاد بن علی بن حسین زندہ تھے اور انہیں بھی اس وقت تیز بخار تھا۔ قافلہ حسینی کی سپہ سالار اس وقت جناب زینب بنت علی تھی۔ آپ 3 دن کی بھوک پیاس اور اپنے بھائیوں، بیٹوں، بھانجوں اور بچوں کی موت کے زخموں سے چور اور ظالم فوجیوں کی قید میں جانے کے صدمے سے بے حال تھیں، مگر اللہ کی دی ہوئی بے پناہ طاقت نے انہیں پہاڑوں کی طرح مضبوط بنا دیا تھا۔ آپ اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے مکمل طور پر واقف تھی۔ رسول کے نواسے حسین بن علی کی قربانیوں کو بچانے اور اسلام کے نقاب پوش دشمنوں کی مکاریوں اور چالاکیوں کا پردہ چاک کرنے کے لیے بی بی زینب ایک ناقابل تسخیر چٹان بن گئی تھیں۔ اس وقت ان کے ہاتھ میں ایک ٹوٹا ہوا نیزہ تھا اور وہ جلے ہوئے خیمے کی حفاظت کے لیے خیمے کے چاروں طرف کسی مستعد، بہادر اور نڈر سپاہی کی طرح گھوم رہی تھی۔ قیامت کی رات خدا خدا کر کے ختم ہوئی۔ مشرق سے سورج ابھرا، کربلا کا میدان دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑے تنور میں تبدیل ہو گیا۔ یزیدی فوج نے جلے ہوئے خیمے کو گھیرنا شروع کیا۔ تمام عورتیں اور بچوں کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے گئے اور ان قیدیوں کو اونٹوں پر سوار ہونے کا حکم دیا گیا۔ خواتین اور بچے اونٹوں کی طرف بڑھے تو کئی فوجیوں نے زبردستی دھکے دے کر انہیں اونٹوں پر بٹھانا چاہا۔ اس وقت امام سجاد نے سپاہیوں سے کہا، تم لوگ آل رسول کی اس طرح بے حرمتی نہ کرو، ہم خود اونٹوں پر بیٹھنے میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اس کے بعد تمام عورتیں اور بچے کسی نہ کسی طرح اونٹوں پر سوار ہو گئے۔ حضرت علی بن حسین بخار کی شدت سے بے حال تھے۔ کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے ان کے لیے اونٹ پر سنبھل کر بیٹھنا ممکن نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر ظالم فوجیوں نے امام کے پیروں میں رسی باندھ کر آپ کے پیر نیچے سے اونٹ کے پیٹ سے باندھ دیے۔ پھر انہوں نے ایک رسی امام کی گردن میں باندھی اور آپ کی گردن کو اونٹ کی گردن سے باندھ دیا۔ اونٹ ایک ایک کر کے کھڑے ہوتے جا رہے تھے۔ جب تمام اونٹ ایک قطار میں کھڑے ہو گئے تو عمر ابن سعد نے اپنی فوج کو کوفے کی سمت بڑھنے کا حکم دیا۔ بس پھر کیا تھا،
घोड़े उछलते हुए भागने लगे। ऊंट सवारों ने ऊंटों को दौड़ाना शुरू कर दिया। कैदियों के ऊंटों को यजीदी फौजी भी छड़ियों से मार रहे थे। एक नुकेल में बंधे हुए ये ऊंट बदहवास होकर सहरा में दौड़ रहे थे। छोटे छोटे बच्चे खौफजदा होकर बुरी तरह चीखने लगे तो यजीदी फौज इन्हें ताजियाने मारते। किसी माँ की गोद से बच्चा गिर जाता तो उसे उठाने की इजाज़त नहीं थी। माँ ऊंट पर बंधी हुई होती और बच्चा गर्म रेत पर गिरकर थोड़ी देर तड़पता और दम तोड़ देता। यजीदी फौजियों को जल्द अज जल्द कूफे पहुंचना था। इन्हें यजीदी गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से अपनी कामयाबी की दाद लेने की जल्दी थी। वो हुकूमत से आले रसूल को शहीद करने का इनाम लेने को बेताब थे। वो दुनिया के बेहतरीन इंसानों को भूखा प्यासा कत्ल कर चुके थे। ऊंट से गिरने वाले बच्चों या उनकी कैदी माओं से इन्हें क्या हमदर्दी हो सकती थी। सूरज आग बरसा रहा था। बच्चे गर्मी, भूख, प्यास और खौफ से बिलख रहे थे और इंसानी शक्ल वाले दरिंदों का काफिला खुशी के ढोल, ताशों और नफेरियों के शोर में दीवानावार सहराई रास्तों पर कूफे की तरफ बढ़ रहा था। सबसे आगे मुंतखब घोड़सवार का एक दस्ता था। इस घोड़सवारों ने अपने हाथों में लंबे लंबे नेज़े उठा रखे थे। इन नेज़ों में उन्होंने रसूल खुदा के ख़ानदान के 18 अफराद के सरों को बुलंद कर रखा था। इन सरों से अभी तक ताज़ा खून टपक रहा था। घोड़सवारों के चेहरे गुरूर और तकब्बुर की आग में तांबे की तरह सुर्ख हो रहे थे। इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि उन्होंने अपने हाकिम के सबसे बड़े दुश्मन को मौत की घाट उतार दिया था। ये घोड़सवार भी यजीदी फ़ौज के दूसरे सिपाहियों की तरह मुसलमान थे। अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़ते थे, मगर दुनिया की दौलत और ओहदों के लालच ने इनकी अक्ल पर पर्दे डाल दिए थे। शैतान ने बदतरीन गुनाहों को इनके सामने बेहतरीन नेकी बनाकर पेश कर रखा था। इसीलिए वो अपने ही रसूल के ख़ानदान को कत्ल करके फ़ख्र और गुरूर में मुब्तला थे। इन घोड़सवारों के पीछे फ़ौज का हिफाजती दस्ता चल रहा था कि कहीं रास्ते में कोई कबीला हमला करके यजीदी फ़ौज से ख़ानदान रिसालत के सरों को छीन ना ले। इसके बाद कैदियों के ऊँट थे। हर ऊँट पर एक कैदी औरत या इसके साथ ही कोई छोटा बच्चा सवार था। इन औरतों में असहाब हुसैन की ख़वातीन के अलावा खुदा के रसूल की नवासियाँ, बेटियाँ और बहुएँ भी मौजूद थीं। इनके सरों पर चादरें नहीं थीं, लेकिन शदीद गर्मी से आने वाले पसीने की वजह से इनके बाल इनके चेहरों पर किसी नकाब की तरह चिपके हुए थे। एक ऊँट पर इमाम हुसैन के 6 बरस की बेटी सकीना सवार थी। इनके हाथ भी दूसरी ख़वातीनों की तरह गर्दन से बंधे हुए थे। उन्होंने कोहनियों से अपने चेहरे को छुपा रखा था। कैदियों के इन ऊँटों के पीछे बेतरतीब यजीदी लश्कर ढोल, दफ और नफरियाँ बजाता, खुशी के नारे लगाता आगे बढ़ रहा था। कैदियों के ऊँट आहिस्ता होने लगते तो पीछे वाले घोड़सवार आगे बढ़ते और ऊँटों पर कोड़े बरसाने लगते। कोई कैदी खातून या बच्चा पहलू बदलता तो साथ चलने वाले घोड़सवार इन्हें कोड़े मारकर डांटते और फिर कहके मारकर हंसने लगते। लश्कर यजीद का सालार आला उमर बिन साद एक सजे सजाए घोड़े पर सवार था और मुसल्लह फौजियों के दरमियान एक हाथ से घोड़े की बागें पकड़े बड़े तकब्बुर के साथ घोड़े पर बैठा था। उमर साद साहबी रसूल जनाब साद बिन अबी वक़ास का बेटा था। हज़रत अली इब्न अबी तालिब एक मरतबा मस्जिद कूफा में खुतबे के दौरान फरमा रहे थे, मुझसे सवाल करो कि मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ़ हूँ। इस वक्त साद बिन वक़ास ने अमीरुल मोमिनीन से पूछा कि बताइए कि मेरी दाढ़ी में बाल कितने हैं। अमीरुल मोमिनीन ने सवाल का जवाब दिया और कहा, साद, ये भी सुन ले कि एक दिन आएगा कि तेरा बेटा मेरे बेटे हुसैन को कत्ल करेगा। इस वक्त कोई मुसलमान रसूल के नवासे को कत्ल करने का सोच भी नहीं सकता था, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ अमीरुल मोमिनीन की पेशन गोई हुर्फ ब हुर्फ पूरी हो चुकी थी। उमर बिन साद इस वक्त खुशी से सरशार था। वो अभी से ख़ुद को रह यानी तेहरान के सूबे का मालिक समझने लगा था। कूफे के गवर्नर और यजीद के दस्तरास उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने उमर इब्न साद से लिखकर वादा किया था कि अगर वो नवासे रसूल हुसैन इब्न अली को कत्ल कर दे तो उसे रै नामी
زرخیز صوبے کا حاکم بنا دیا جائے گا۔ عمر ابن سعد جانتا تھا کہ نواسہ رسول کو قتل کرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا۔ اس نے رسول اللہ کی یہ حدیث بار بار سنی تھی کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جس نے حسین کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ابن زیاد کی پیشکش کے بعد وہ ساری رات اپنے گھر میں ٹہلتا رہا۔ ایک طرف اسے دنیاوی مال اور دولت نظر آ رہی تھی اور دوسری طرف جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے سے ڈرا رہے تھے۔ اس وقت اس نے سوچا، کیا میں صوبہ رے کی حکومت چھوڑ دوں جبکہ یہ عہدہ میری سب سے بڑی آرزو ہے؟ کیا رسول اللہ کے نواسے حسین کو قتل کر کے خود کو ایک عظیم ترین گناہ میں مبتلا کر لوں؟ حسین کو قتل کرنا بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن بہرحال میں دل کی گہرائیوں سے رے کی حکومت حاصل کرنا چاہتا ہوں، چاہے مجھے انسانوں اور جنوں میں سب سے ظالم ترین انسان ہی کیوں نہ کہا جائے۔ بس اسی وقت شیطان نے اسے ایک راستہ دکھایا، ایسا راستہ جو بظاہر خوبصورت تھا مگر یہ راستہ سیدھا جہنم تک جاتا تھا۔ اس وقت ابن سعد بڑبڑایا، جان لو کہ دنیا کا نقد کا سودا ہے اور کوئی عقل مند نقد کو چھوڑ کر ادھار قبول نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ خدا نے دوزخ کے رہنے والوں کے لیے آگ کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں بنائی ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو میں حسین کو قتل کر کے رے کی حکومت حاصل کر لوں گا اور 2 سال کے اندر اندر اللہ سے توبہ کر لوں گا۔ سنا ہے اللہ سارے گناہ معاف کر دینے والا ہے، اور اگر دوزخ و جنت کی باتیں جھوٹی ہوئیں تو میں اس دنیا میں بہت بڑی سلطنت کا مالک بن جاؤں گا۔ جنگی بازوں کے شور اور فوجیوں کے وحشیانہ نعروں کے درمیان صحابی رسول کا بیٹا، نواسہ رسول کا اجرتی قاتل، اس وقت بڑے غرور سے گھوڑے کی باگیں تھامے مستقبل کے سہانے خواب میں کھویا ہوا کوفے کی سمت بڑھ رہا تھا۔ حسین ابن علی کا خون میں ڈوبا ہوا سر 10 محرم کی شام ہی اس نے خولی نامی ایک بااعتماد فوجی سردار کے ذریعے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس کوفے بھیج دیا تھا۔ اپنے فوجیوں کی لاشیں اس نے دفن کرا دی تھیں۔ خاندان رسول کی لاشوں کو اس کے حکم سے گھوڑوں کے سموں سے پامال کر کے اسی طرح کربلا کے ریگزار میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ اپنے وقت کے ان عظیم ترین انسانوں کے خاک اور خون سے آلودہ سر اس وقت اس کے نیزوں پر آویزاں تھے۔ تیز دھوپ، گرد و غبار اور صحرائی ریت کے چکر کھاتے بگولوں کے دوسری طرف کوفے کی عمارتیں دھندلی سی دکھائی دینے لگی تھیں۔ صفحہ نمبر ہے 161۔ باب شروع ہو رہا ہے نما، اور اس کا عنوان ہے جشن کا سما۔ ابن زیاد فتح کی خوشی میں زرق برق لباس پہنے اپنے محل میں ٹہل رہا تھا، اور محل سے باہر کوفے کے بازاروں، گلی کوچوں اور گھروں میں زنجیروں کی گونج سے یزید کی دائمی شکست کا آغاز ہو چکا تھا۔ آج لوگوں نے اللہ کی ایک ایسی نشانی دیکھی تھی جو اصحاب کہف کے واقعے سے بڑھ کر عجیب تھی۔ کوفے کے گلی کوچوں میں اس روز جشن کا سما تھا۔ خولی صبح سویرے حسین ابن علی کا سر لے کر آ گیا تھا۔ اس نے ابن زیاد کو بتایا تھا کہ عمر بن سعد آج دوپہر تک حسین کے بیٹوں، بھائیوں اور بھانجوں، بھتیجوں اور دوستوں کے سر لے کر کوفے پہنچ جائے گا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ رسول اللہ کے گھرانے کی تمام عورتیں اور بچے قیدی بنا لیے گئے ہیں۔ عمر ابن سعد انہیں رسیوں میں باندھ کر اپنے ساتھ لا رہا ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد خوشی سے بے حال ہو گیا۔ اس نے کوفے کی شہری انتظامیہ کو طلب کیا اور اس سے خطاب کرتے ہوئے یہ ہدایت جاری کی، تمام شہر میں منادی کر دی جائے کہ آج کے دن خدائے خلیفۃ المسلمین یزید ابن معاویہ کو باغیوں پر عظیم کامیابی عطا کی ہے۔ ان باغیوں کے کٹے ہوئے سر اور قیدی عورتیں، بچے آج کسی وقت کوفے پہنچ جائیں گے۔ آج کے دن کوفے میں جشن منایا جائے، لوگ نیا لباس پہنیں، خوشی کے شادیانے بجائیں، گلیوں، بازاروں اور گھروں کو خوب سجائیں، اور ہاں، گانے بجانے والوں اور ناچنے والی عورتوں کو بلایا جائے تاکہ وہ زرق اور برق لباس پہن کر شہر کے راستوں اور بازاروں میں جگہ جگہ رقص اور سرور کی محفلیں سجائیں۔ کوفے کا کوئی مرد، عورت، بچہ اپنے گھر میں نہ رہے تاکہ جب حسین ابن علی اور اس کے ساتھیوں کے کٹے ہوئے سر کوفے میں داخل ہوں تو یہاں عید کا سا منظر دکھائی دے
اور اہل بیت رسول کی عورتیں اور بچے شدید ذلت اور ندامت محسوس کریں۔ ابن زیاد کے افسروں نے شہر میں جگہ جگہ اعلان کرایا۔ مسجدوں کے پیش نمازوں نے نمازوں کے بعد لوگوں کو یہ خوشخبری سنائی۔ شہر کے دولت مند لوگوں کو جو حکومت سے فائدے اٹھاتے تھے گورنر ہاؤس میں طلب کر کے انہیں تمام شہر میں جشن برپا کرنے کے انتظامات کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ کوفے کی گلیوں میں درہم اور دینار اچھلنے لگے۔ شہر کے آوارہ گرد، بد کردار، لفنگے اور نو دولتیے اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے۔ عورتوں نے زرق و برق لباس پہنے اور مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ناچنے گانے لگیں۔ ڈھول، تاشے، دف اور نفریاں بجانے والوں کی ٹولیاں شہر کے چوراہوں اور کربلا سے کوفے میں داخلے کے دروازوں کے دونوں طرف آ کر جمع ہو گئیں اور بچوں کے غول تماشا دیکھنے بازاروں میں نکل آئے۔ ابن زیاد چمکیلا لباس پہنے اپنے فوجی دستوں کے ساتھ شہر کے گلی کوچوں کا معائنہ کرتا پھر رہا تھا۔ لوگ جھک جھک کر اسے مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ اس کا چہرہ خوشی سے کھلا جا رہا تھا۔ اس نے خولی کو حکم دیا کہ وہ حسین بن علی کے سر کو سب سے لمبے نیزے پر آویزہ کر کے ایک فوجی دستے کے ساتھ کوفے سے باہر نکال کر عمر ابن سعد کا استقبال کرے۔ وہاں سے بنی ہاشم کے دوسرے تمام سروں کے ساتھ حسین ابن علی کا سر ڈھول، تاشوں اور خوشی کے نعروں کے ساتھ دوبارہ کوفے کے دربار میں پیش کیا جائے۔ کوفے میں اہل بیت کے چاہنے والے بھی تھوڑی تعداد میں موجود تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو قید یا قتل ہونے سے اس لیے بچ گئے تھے کہ انہوں نے کوفے میں ایک محتاط زندگی گزاری تھی۔ یہ لوگ حکومت کے ڈر کی وجہ سے کوئی احتجاج نہیں کر سکتے تھے۔ رسول کے نواسے کی شہادت اور ان کے سروں کے آنے کی خبر ان پر بجلی بن کر گری تھی۔ ان میں کئی لوگ ایسے تھے کہ وہ امام حسین سے محبت تو کرتے تھے مگر خوف کا شکار ہو گئے تھے۔ کئی افراد ایسے تھے جنہوں نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دے رکھی تھی کہ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ حکومت رسول کے نواسے قتل کر سکے۔ اگر ایسا ہوا تو دنیا تباہ ہو جائے گی اور یزیدی حکومت پر اللہ کا قہر نازل ہوگا۔ یہ اپنی ذمہ داریوں سے فرار کا ایک راستہ تھا۔ اب ایک المناک حقیقت ان کے سامنے تھی اور وہ گھٹ گھٹ کر رو رہے تھے، لیکن ندامت کے ان آنسوؤں میں ایک نیا جذبہ بھی دھیرے دھیرے پروان چڑھ رہا تھا۔ شرمندگی کے یہ آنسو، پچھتاوے کے یہ لمحے ایسے لوگوں کے دلوں میں ایک آندھی کی طرح اٹھ رہے تھے، مگر اس آندھی کے چلنے میں ابھی دیر تھی۔ اللہ تعالیٰ تو یزید ابن زیاد، عمر ابن سعد، شمرزی جوشن، کوفے کے گورنر ہاؤس، شام میں یزید کے محلات اور ساری یزیدی حکومت کو پل بھر میں جلتے ہوئے انگاروں میں تبدیل کر سکتا تھا۔ لیکن اگر دنیا کے سارے کام معجزات کے ذریعے ہونے لگیں تو پھر انسانوں کے اپنے پروردگار اور اس کے رسول سے محبت کی آزمائش کس طرح ہو سکتی ہے؟ یزیدی فوج کے دستے کوفے سے 3 میل پہلے ٹھہر گئے۔ خولی ابن زیاد کے حکم سے امام حسین کا سر لے کر اسی جگہ ان سے ملا تھا۔ کوفے میں داخل ہونے کے لیے سید الشہداء کا سر سب سے اونچے نیزے پر آویزہ کیا گیا تو ساری فوج نے مل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ یہ دیکھ کر امام کی بہنیں، بچے اور دوسری خواتین صدمے سے بے حال ہو گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے قیامت آ گئی اور سورج سوا نیزے پر بلند ہو گیا۔ یزیدی فوج کے نعرے تھم گئے مگر جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب رباب اور جناب سکینہ اور جناب فضہ کی دلدوز سسکیاں نہ رکیں۔ انہوں نے اپنے بھائی، اپنے شریک حیات، اپنے باپ اور اپنے امام کا چہرہ آخری بار کل عصر سے پہلے دیکھا تھا، جب امام حسین اپنے خاندان کی عورتوں اور بچوں کو آخری بار الوداع کہنے خیمے میں آئے تھے۔ خیمے کا پردہ اٹھا کر آپ نے کہا تھا، اے زینب و کلثوم میرا سلام، اے ام رباب اے میرا سلام، اے سید سجاد میرا سلام، اے اماں کی کنیز فضہ میرا آخری سلام، اے میرے سینے پر سونے والی بیٹی سکینہ، اے رقیہ میرا سلام۔ تمام قیدی خواتین یہ منظر یاد کرتی، نیزے پر امام کے کٹے ہوئے سر کو دیکھتی اور ہچکیاں لے لے کر رونے لگتی۔ امام حسین علیہ السلام کی 6 برس کی بیٹی سکینہ کی حالت سب سے خراب تھی۔ ان کی آنکھوں میں وہ منظر گھوم رہا تھا جب شب عاشور بابا نے انہیں سینے سے لگا کر سمجھایا تھا کہ بیٹی،
آج کے بعد تم اپنی ماں کے ساتھ سویا کرنا۔ لیکن بابا، اماں تو چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ سلاتی ہیں، معصوم بچی نے اپنے باپ سے کہا۔ بیٹا، آج تمہارا ننھا بھائی میرے ساتھ میدان میں سوئے گا، تم ماں کے ساتھ سویا کرو گی۔ امام حسین نے جواب دیا، بابا آپ میدان میں کیوں سوئیں گے؟ میدان میں بھلا کون سوتا ہے؟ معصوم بچی نے حیرت سے پوچھا۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی بہہ رہی تھی۔ آپ نے بیٹی کو آنے والے وقت کے بارے میں بچوں کے انداز میں سمجھایا اور بتایا، بیٹی، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے مجھے اپنی جان کی قربانی دینا ہوگی اور تمہیں یتیمی کے دکھ برداشت کرنے ہوں گے۔ بابا، یتیمی کیا ہوتی ہے؟ سکینہ نے بابا کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ یتیمی؟ چاہنے والے باپ کی آواز گلے میں رند گئی۔ گرم گرم آنسو سکینہ کے ہاتھوں میں گرے تو سکینہ تڑپ کر رہ گئی۔ بابا، آپ تو صرف نماز پڑھتے وقت رویا کرتے تھے، آج اس وقت کیوں رو رہے ہیں؟ بتائیے نا کہ یتیمی کسے کہتے ہیں؟ امام نے بیٹی کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ بیٹی، ذرا انتظار کرو، کل شام تک تمہیں یتیمی کا مطلب بھی معلوم ہو جائے گا۔ جناب سکینہ ایک الگ اونٹ پر سوار تھیں، ان کے ہاتھ ان کی گردن کے پیچھے رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ بابا کی یہ جملے بار بار ان کے ذہن میں گونج رہے تھے اور وہ تڑپ تڑپ کر روئے جا رہی تھیں۔ یزیدی فوج کے دستے حرکت کرنے لگے۔ فریاد کرنے والی عورتوں اور بچوں کو شمر جوشن نے تازیانے مارنا شروع کیے۔ آوازیں رک گئیں مگر آنسو نہ رکے۔ فوجی باجے بجنے لگے، خوشی کے نعرے آسمان کو چھونے لگے، گھوڑے اچھل رہے تھے، اونٹ بلبلا رہے تھے اور گرد و غبار کے بادلوں میں لپٹا ہوا یہ قافلہ کوفے کی حدود میں داخل ہو رہا تھا۔ مردوں، عورتوں، بوڑھوں، جوانوں اور بچوں کا ایک سیلاب تھا جو ہر طرف سے امٹ پڑ رہا تھا۔ قافلے کی چاروں طرف کوفے کی فوج کے تازہ دم دستے حفاظت کے لیے موجود تھے۔ ابن زیاد نے فوجیوں کو حکم دیا تھا کہ فوج میں سے کسی شخص کو قیدیوں یا مقتولوں کے سروں کے قریب نہ آنے دیا جائے۔ اگر ہجوم میں کوئی شخص مسلح نظر آئے تو اسے فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ اس وقت بھی قیدیوں کے ہر اونٹ کے گرد با اعتماد سپاہی گھیرا ڈالے چل رہے تھے۔ بے شمار عورتیں اور بچے راستے کے مکانوں کی چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے۔ ان میں کئی عورتوں اور مردوں کو قیدی عورتوں اور بچوں پر رحم آ گیا۔ انہوں نے اپنی چادریں اور عبائیں مظلوم عورتوں کی طرف پھینکنا شروع کر دیں۔ یزیدی فوجی بے حد چوکنا تھے۔ جیسے ہی کسی قیدی خاتون یا بچے پر چادر آ کر گرتی تو یہ فوجی فوراً ہی اپنے نیزے کی مدد سے اسے نوچ کر زمین پر پھینک دیتے۔ آخر لوگ سمجھ گئے کہ یہ کام کرنا فوجیوں کو پسند نہیں۔ انہوں نے خوف کے مارے چادریں پھینکنا بند کر دیں۔ تماشائیوں کے اس ہجوم میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہیں معلوم تھا کہ شہید ہونے والے رسول اسلام کی اولادیں ہیں اور اونٹ پر کھلے سر بیٹھی ہوئی خواتین رسول اللہ کی نواسیاں ہیں، مگر یہ لوگ خوف کے مارے چپ سادے ہوئے تھے۔ ان کے دل غم سے پھٹ رہے تھے مگر یہ اپنے آنسوؤں کو بھی چھپائے ہوئے تھے۔ تماشائیوں میں اکثریت بے خبر مسلمانوں کی تھی۔ انہیں بس اتنا ہی معلوم تھا کہ یہ باغیوں کے سر ہیں اور یہ عورتیں باغیوں کے خاندان کی ہیں جنہوں نے اسلامی مملکت کے خلاف بغاوت کی تھی اور مسلمان فوجیوں نے انہیں کچل کر رکھ دیا ہے۔ ایسے لوگ خوشی سے ناچ رہے تھے اور قیدیوں پہ طرح طرح کے جملے کس رہے تھے۔ چھتوں پر بیٹھی ہوئی کئی عورتوں نے اپنے بچوں کے سروں سے روٹی کے ٹکڑے اور کھجوریں مس کیں اور صدقے کے طور پر انہیں قیدی بچوں کی طرف پھینکا۔ یہ چھوٹے بچے تھے، ان کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے۔ بچوں نے ان کھجوروں کو منہ میں رکھا ہی تھا کہ علی بن ابی طالب کی چھوٹی بیٹی کلثوم نے چیخ کر کہا، بچوں خبردار، یہ صدقہ ہے اور صدقہ آل محمد پر حرام ہے۔ یہ سننا تھا کہ بچوں نے کھجوریں زمین پر پھینک دیں۔ ایک عورت نے چھت پر سے یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس نے چھت کی منڈیر پر جھک کر جناب کلثوم سے کہا، تم جیسے معزز قیدی میں نے آج تک نہیں دیکھے، تم لوگ کون ہو؟ ہم رسول اسلام کی اولاد ہیں۔ جناب کلثوم نے جواب دیا۔ یہ سن کر اس عورت نے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا اور واہ محمدہ واہ علیہ کہہ کر بین کرنے لگی۔ یہ بات ایک عورت سے دوسری عورت تک پہنچی۔ انہوں نے کئی مردوں کو بتایا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہنسنے والے آنسو بہانے لگے۔ انہیں تو بتایا گیا تھا کہ یہ باغیوں کے سر ہیں،
मगर अब इन्हें मालूम हुआ कि इनकी बेखबरी में दीन इस्लाम पर एक क़यामत गुजर गई है। काफ़िला बाज़ार कूफे के बीचों बीच रुका हुआ था। बाजों की आवाज़ों, फौजियों के नारों और लोगों के शोर में कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी कि अचानक ऊँट पर बैठी हुई एक खातून के लबों को हरकत हुई। ये इमाम हुसैन की बहन जनाब ज़ैनब बिनते अली थी। फिर एक आवाज़ बुलंद हुई, खामोश हो जाओ। सैकड़ों बाजों, हज़ारों नारों और बेशुमार आवाज़ों को चीरती हुई ये आवाज़ कूफे के दरो दीवार से टकरा कर गूंजी तो खुशी के शादियाने बजाते लोग, चीखते हुए फौजी, शोर मचाते बच्चे, उछलते हुए घोड़े, बिलबिलाते हुए ऊँट एक लम्हे में साकित होकर रह गए। इस आवाज़ में एक अजीब कैफियत थी। एक लम्हे में हर तरफ सन्नाटा छा गया। जो जहाँ था बुद्ध बना हुआ था। इस आवाज़ ने हर शख्स को लर्जा कर रख दिया था। बीबी ज़ैनब बिनते अली ने अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को अपनी कोहनियों से खुश्क किया, फिर आसमान की तरफ देखा और कहा, हम्द है अल्लाह रब्बुल आलमीन की, इतनी ज़्यादा जितने के सहराओं में रेत के ज़र्रात और पत्थरों के टुकड़े हैं, और वज़न में इस कदर जितना कि आसमान से ज़मीन तक तमाम चीज़ों का वज़न है। मैं इसकी हम्द बयान करती हूँ, इस पर मेरा ईमान और मेरा भरोसा है, और मैं इस बात की गवाही देती हूँ कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं, इसका कोई शरीक नहीं। मोहम्मद मुस्तफ़ा इसके बंदे और रसूल हैं। इसके बाद आपने हुजूम पर इधर से उधर नज़र दौड़ाई, और ये हकीकत भी मैं तुम सबको बता रही हूँ कि अल्लाह के इस आखिरी रसूल की औलाद नहर फुरात के किनारे बग़ैर किसी जुर्म के ज़िबा कर दी गई है। ऐ मेरे पालने वाले, मैं तुझसे पनाह मांगती हूँ इस बात से कि मैं तुझ पर झूठ बांधूँ। अली, जिनका हक़ छीन लिया गया और जिन्हें इस्लाम का दावा करने वालों के सामने अल्लाह के घर में कत्ल कर दिया गया था, कल इनकी औलाद को भी करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया है। जनाब ज़ैनब की आवाज़ शिद्दत गम से रंधने लगी। हुजूम पर सन्नाटा तारी था। इस सन्नाटे में अब सिसकियों की आवाज़ें उभरने लगी थीं। छतों पर बैठी हुई औरतें और बाज़ार में खड़े हुए मर्दों की आंखों में आंसू चमक रहे थे। जनाब ज़ैनब ने इनके चेहरों को अफसोस भरी निगाहों से देखा और गरजदार आवाज़ में उनसे मुखातिब हुई, ए फरेब देने वालों, ए धोखेबाज कूफियों, ए गद्दार लोगों, अब ना कभी तुम्हारे आंसू रुकें और ना कभी तुम्हारा रोना बंद हो। तुमने ईमान को एक दूसरे की गर्दन काटने का ज़रिया बना रखा है। तुम मैदान जंग में बुज़दिल, दुश्मन से मुकाबला करने से माजूर, बैत करके तोड़ने वाले और वादा करके मुकर जाने वाले हो। आज रोते हो? हाँ, खुदा की कसम तुम्हें रोना ज़्यादा और हंसना कम चाहिए। तुमने हमेशा रहने वाली शर्मिंदगी और बाकी रहने वाली लानत हासिल कर ली है। ये वो दाग है जिसे तुम क़यामत तक नहीं मिटा सकोगे। अल्लाह के आखिरी रसूल का बेटा हुसैन तो जवानाने जन्नत का सरदार था। वो तुम्हारी नेकियों की पनाहगाह और तुम्हारी मुश्किलात में तुम्हारा मददगार था। इसी का तुमने साथ ना देकर अकेला किया और फिर शहीद कर दिया। लानत हो तुम पर। तुम्हारे तमाम आमाल ज़ाया हो गए, तुम्हारे हाथ बदनाम हो गए। तुमने अल्लाह के अज़ाब को ख़रीदा है। अब हमेशा की ज़िल्लत और बदनामी तुम्हारी किस्मत बन चुकी है। हुजूम में मौजूद लोग बेजान मुजस्मों की तरह साकित खड़े थे। इनके सर झुक गए थे। आंसू सुस्कियों में और सिसकियाँ कर्राहों में और कर्राहें चीखों में बदल रही थीं कि एक मर्तबा फिर अली इब्ने अबी तालिब की बेटी के जिस्मों को लर्जाने और रूहों को झंझोड़ने वाली आवाज़ बुलंद हुई। लोगों ने सर उठाकर एक लम्हे को उनकी तरफ देखा और दोबारा सर झुका लिए। बीबी ज़ैनब बिनते अली की आंखों से आंसू उमड़ रहे थे और वो इन आंसुओं को ज़ब्त करते हुए अब यजीदी फ़ौजियों से मुखातिब थी। बर्बादी तुम्हारा मुक़द्दर बन जाए। तुम्हें कुछ मालूम भी है कि मोहम्मद के जिगर के किस टुकड़े को तुमने टुकड़े टुकड़े किया है? मोहम्मद का कौन सा खून तुमने बहाया है? मोहम्मद की किन बेटियों के सरों से चादरें छीन कर तुमने इन्हें कैदी बनाया है? तुमने एक अजीम गुनाह किया है, फिर भी तुम्हें इस बात पर हैरत है कि आसमान से खून क्यों बरसा?
ارے نواس رسول کا قتل تو ایک عظیم گناہ تھا۔ اگر آسمان گر جاتا، زمین پھٹ جاتی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے تب بھی تعجب نہ ہوتا۔ اور ہاں سنو، اللہ کی طرف سے دی گئی اس مہلت سے کسی خیال میں نہ رہنا، وہ جلد عذاب نازل کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، اور اس سے ہمیں یہ گمان بھی نہیں کہ وہ ہمارا انتقام نہیں لے گا۔ کراہیں بے اختیار چیخوں میں بدل گئی تھیں، ہر طرف سے رونے اور چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، عورتوں کے گریبان اور مردوں کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو چکی تھیں۔ تماشبین بچے کھیل تماشا بھول کر زار و قطار روئے جا رہے تھے۔ کوفے کے در و دیوار لرز رہے تھے۔ زینب بنت علی اب خاموش تھیں، مگر ان کا چہرہ مبارک آنسوؤں سے تر بتر ہو رہا تھا۔ کوفے کے گورنر کی سرکاری رہائش گاہ ابھی سجائی جا رہی تھی۔ دربار کی تزئین اور آرائش مکمل ہونے میں ابھی دیر تھی، اس لیے قافلے کو شہر کے داخلی دروازے کے قریب روک دیا گیا تھا۔ ہجوم میں موجود چند لوگوں کو اچانک ہی اپنے سروں کے اوپر تلاوت قرآن کی آواز سنائی دی۔ لوگوں نے حیرت سے سر اٹھایا۔ ایک اونچے نیزے پر ایک کٹا ہوا سر بلند تھا۔ جسم سے الگ ہو جانے والا یہ چہرہ اگرچہ خون میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اس چہرے پر زندگی کے آثار واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، پیشانی چمک رہی تھی، ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے۔ تلاوت قرآن کی آواز انہی ہونٹوں سے نکل رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ سکتے میں آ گئے۔ مجمع پر سکوت چھا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ہونٹ سورہ کہف کی ایک آیت تلاوت کر رہے تھے۔ کیا تمہارا گمان ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ یہ دیکھ کر کئی لوگ روتے روتے غش کھا کر گر پڑے، اور بہت سے لوگ چیخے مار مار کر رونے لگے۔ یزیدی فوجیوں نے یہ منظر دیکھا تو تازیانے لے کر ہجوم کی طرف بڑھے، اور مجمع کائی کی طرح پھٹنے لگا۔ ابن زیاد فتح کی خوشی میں زرق اور برق لباس پہنے اپنے محل میں ٹہل رہا تھا، اور محل سے باہر کوفے کے بازاروں، گلی کوچوں اور گھروں میں زنجیروں کی گونج سے یزید کی دائمی شکست کا آغاز ہو چکا تھا۔ آج لوگوں نے اللہ کی ایک ایسی نشانی دیکھی تھی جو اصحاب کہف کے واقعے سے بڑھ کر عجیب تھی۔